على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سرگودا کی بہت ہی معیاری اور اچھی اور تربیتی درس کا دارالعلوم سکریہ میں طلباء کرام کے ساتھ ایک باہمی نشست اور مجلس ہے. ہمارے بھائی اور اس ادارہ کے ذمہ دار حضرت مولانا آفتاب کرم صاحب جی رحمتہ گاہے گاہے یہاں حاضری کے لیے دعوت دے کر اپنی اور آپ کے اساتذہ کی اور آپ کی زیارت سے شرف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز طلباء کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس راستے پہ ہم نکلے ہوئے ہیں اور جو سفر ہم طے کر رہے ہیں اور جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں خود اس کے فوائد اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات حاصل کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا علم ہماری زبان پر ہو اور ہمارا وجود اور ہمارا دل اس سے محروم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کے بارے میں جو دعا مانگنی تھی، جیسی مانگنی تھی، وہ مانگ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چیز ایسے مانگنی ہے اور یہ ایسے مانگنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے علم کی دعا فرمائی ہے اور علم سے پناہ بھی مانگی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. بہت جگہوں پر ایسی دعا ہے اور احادیث مبارکہ میں یہ دعا بھی آپ پڑھیں گے، پڑھی بھی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے علم بھی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی کیا کمائی ہوئی جس میں نفع ہی نہیں. دنیا کا کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف آدمی ایسی کمائی نہیں کرتا
جس میں نفع نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ بلکہ نفع پہلے سوچتا ہے، حساب لگاتا ہے، اور جس میں اس کو نفع زیادہ نظر آئے وہ کام کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ علم میں نفع نہیں ہے، اس سے بچانا، اور اسألک علما نافعا، علم نافع عطا فرما۔ علم تو علم ہوتا ہے، وہ کوئی بات تو ہے نا۔ اگر تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بندہ مولوی بن جاتا ہے، آج کا ذرا لفظ مولوی پرانا ہو گیا، آج محسوس کرتے ہیں کسی کو مولوی کہہ دیا جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند میں سب کو مولوی کہا جاتا ہے، کل لوگ، چھوٹے اساتذہ، بڑے اساتذہ، مولوی۔ ہاں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے بڑے مولوی صاحب، شیخ الہند، وہ بڑے مولوی صاحب، اور باقی مولوی صاحب۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، یہ نفس کی شرارت ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے، کوئی نہ کہے تو ہم خود ہی کہنا شروع کر دیں تاکہ لوگ کہیں۔ ہوتا رہتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھے نہیں کہتے، میں جلسے میں کہہ دیتا ہوں، کیا جی مجھے ایک شخص نے سوال کیا اور کہا مفتی صاحب، اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ جب ان سے سوال کرنا ہے تو یہ کہنا، حالانکہ ہم نے کبھی بھی اپنے کسی بھی بڑے سے ایسا نہیں سنا، کبھی نہیں سنا۔ آج یہی خیر، بہرحال تو وہاں یہ تھا، خیر میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو بھی پڑھے گا تو مولوی تو بن جائے گا، امتحان دے گا، سند تو مل جائے گی، اور وہ مسجد میں بھی ماشاءاللہ اور مدرسے میں بھی، اور جو بھی یہ اس لائن کی خدمات ہیں انجام تو دے گا۔ تو پھر کیا ہے فرق؟ من علم اعوذ بک من علم لا یخشی اسألک علما نافعا، تو کیا فرق ہوا؟ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بڑے درجے کے طلباء کرام بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، کل انہوں نے بھی یہی انشاءاللہ آپ ہی کی طرح پگڑی باندھنی ہے اور دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ سمجھانے سے پہلے مجھے ایک واقعہ بھی ذہن میں آ گیا۔ خلیفہ ہارون نے غالباً یا مامون میں، پوری طرح سے ذہن میں نہیں ہے، مدرسہ بنایا تھا۔ اس زمانے میں حکومتیں یہ کام کرتی، اور ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی، لوگوں کی صحت کا خیال کرے، لوگوں کی تعلیم کا خیال کرے، لوگوں کے روزگار کا خیال کرے، لوگوں کے لیے سلامتی کا اور امن و امان کا خیال کرے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر جائے تو کل عمر سے سوال ہوگا۔ یہ دریائے فرات کہاں ہے جی؟ بتاؤ مولوی صاحبہ، فرات کا دریا کس شہر میں ہے؟ ہاں بتائیں، نمبر اللہ رحمت کا یہ عراق میں ہے، عراق میں ہے، کہاں مدینہ کہاں عراق، ان کی سلطنت عراق تک ہے۔ عمر کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں تو مدینے میں تھا، کہ نہیں؟ اگر فرات میں عراق میں بھی کوئی کتا پیاسا مر جاتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان سے سوال ہوگا۔ خیر بہرحال تو پہلے زمانے میں حکومتیں یہ ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے اللہ تو اللہ ہے نا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ ہوتا ہی وہ ہے کہ سارے جس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہوگی، اس کی ایک آیت ہے اللہ الصمد، پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو اس کا ترجمہ سنا دے اللہ الصمد کا۔ آپ میرے جھوٹ بول دے گا، میں کہ ٹھیک ہے۔
اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہے؟ یاد رکھیے جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، یہ بس ترجمہ ہے. اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اردو میں الصمد کا ترجمہ صحیح معنی میں ہو ہی نہیں سکتا. الذی یصمد الیہ الحوائج. حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہندی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ نرادھار ہے، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے. نرادھار کا معنی کہتے ہیں کہ سب جس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج ہوں. اب کریں اس کا ترجمہ، اب عبارت میں تو سمجھائیں گے لیکن لفظ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس سے اس کا ترجمہ ہو. تو یہ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کے معنی میں وہ پورا مفہوم نہیں ہے جو سمد کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ الصمد، تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے سوا جو بھی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی شہید ہے، کوئی میکائیل ہے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ کو اپنا کام لینا ہے، وہ لینا جانتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر ایک استاد اپنے طلباء سے کام لینا جانتے ہیں، ایک محتمم صاحب اپنے مدرسین سے کام لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، تو اللہ کام لیتا ہے کہ نہیں؟ اور بولنا پڑے گا آپ کو، یار لیتا ہے نا. ہاں، اور کبھی کبھی دکھاتا بھی ہے. دیکھو آپ نے سورہ فیل پڑھی ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آدمی کوئی انوکھا کام کرے نا، سنا پھر کھایا حلوہ وغیرہ بنا ہوا ہے، کیوں جی؟ سنا پھر کہتے نہیں کہتے؟ اللہ کبھی کبھی ایسا کہتا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ. یہ عجیب اس میں لذت ہے. الم تر کیف، کیا نہیں دیکھا آپ نے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پتہ ہے کیا کیا تھا؟ ہاتھی کہاں سے چلے تھے؟ یمن سے چلے تھے. ابرہا ان کا بڑا تھا، ہاتھیوں پہ چلے ہیں یمن سے مکہ. کس لیے چلے ہیں؟ بیت اللہ کو گرانا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، چل رہے ہیں. وادی محصر، یہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ابھی بھی ایک وادی ہے، وہاں پہنچ گئے. تو لمبا واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں بارے میں جو طلبا پڑھتے ہیں جی، تو سب نے ماشاءاللہ سب نے پڑھا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رو کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولتے نہیں روکا. تو کیا اللہ نے ہاتھی کے بدلے میں ہاتھی بھیجے تھے؟ کیا بھیجے تھے؟ دیکھو نا ذرا، دیکھو تو صحیح. آپ نے دیکھے ہیں ابابیل کبھی؟ ابابیل دیکھے ہیں؟ ہاتھی دیکھے ہیں؟ ہاتھی دیکھا ہے نا؟ تو ابابیل ہاتھی کے برابر تو ہوگا، بلی کے برابر، چڑیا سے کچھ بڑا. اب ذرا تھوڑا سوچو نیچے کتنے من کا ہاتھی ہوتا ہے. یہ میں خیال 8-10 مولوی اکٹھے ہوں پھر بھی ایک ہاتھی نہ بنے. صحیح بات ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک بیچارہ معصوم سا ابابیل. اب اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہاتھی کے بدلے میں شیر بھیج دیتا. کیوں جی؟ بھیج سکتا تھا کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، اس نے دکھایا اپنے آپ کو. نیچے بھاری بھرکم ہاتھی ہے، بہت وزنی ہاتھی ہوتا ہے. اور مکے والے ویسے بھی ڈرے ہوتے، ان اللہ کے بندوں نے ہاتھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہاتھی کبھی. تو پھر اللہ نے اوپر ابابیل بھیجے. اب ذرا دیکھیے، اللہ بھی مقابلہ کروانا چاہتا ہے. ابابیل و مقابلہ ہاتھی. اور سوچو یار، کتے کا مقابلہ کتے سے ہوتا ہے، کتے کا مقابلہ جس سے ہوتا ہے. کبھی کتا کا مقابلہ شیر وہ کبھی، یا چوہا کا مقابلہ شیر. یہ لطیفہ سے میں آگے سنا تو جی غلط نہیں ہے. وہ ایک شیر کی شادی ہو رہی تھی، شیر کی، تو اس میں چوہا بھی تھا، وہ ناچ رہا تھا. لوگوں نے کہا شادی شیر کی ہے، تو چوہا ہے، تو کیوں ناچ رہا ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے ناچ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا. بھول لگے. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ ابابیل کو بھیجا.
اور ابابیل بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ ابابیل نہ اس کے پاس رائفل ہے نہ میزائل ہے، کتنا سا ہوتا ہے اور کیا کچھ وہ لے کے آ سکتا ہے. لیکن آپ نے پڑھا ہوگا اپنے اساتذہ سے کہ ہر ابابیل کے 2 پنجے تھے اور ایک ان کا منہ تھا. یہی ہے نا، 3 کنکریاں ہر ابابیل کے پاس ہیں، چوتھی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. 3 کنکریاں لے کے اوپر ہیں. اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم ان ہاتھوں پر کنکریاں پھینکو. سوچو نا یار، ان ہاتھوں پر وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. وہ کنکریاں اب بجری سے بھی چھوٹی کنکری ہاتھ کسی کو لگے کچھ ہوگا اور ہاتھی کو کچھ ہوگا، لیکن اس میں اللہ کی طاقت تھی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. وہ کنکری لگنے سے ان کا یہ حال ہو گیا جیسے جانور کے منہ میں چارے کا حال ہو جاتا ہے جب وہ اس کو چبا چبا کے اس کا برا حال کر دیتا ہے. آپ آتے ہیں نا، جو اس کو ایک مرتبہ کریں وہ سارے آپ کو دیکھتے ہیں، سب کا کلو. میں اگر آپ کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں، جو بھی آپ کر سارے دیکھتے ہیں. کبھی کو حلوہ آ گیا، کبھی کیا ہو گیا، پھر تو آپ کیا مرتبہ آ گیا نا، وہ بات سننا چھوڑ دیتے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر سب کچھ کر سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں حکومتیں یہ کام کرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. حکومتیں کرے گی تو ہوگا، نہیں کرے گی تو نہیں ہوگا. اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے یہ کام لے لیتا ہے. تو خیر میں بات یہ سنا رہا تھا آپ کو کہ مدرسہ بنایا خلیفہ ہارون رشید نے، اور رات کے وقت میں بھیس بدل کے وہ آئے، دیکھا طلبا کو وہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ذرا دیکھ لوں ان کو کیا کرتے ہیں. رات کو قرآن کرتے طلبا قرآن کر رہے تھے. تو ایک بچے کو بلایا اور پوچھا بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب بھی عالم ہیں، وہ شہر کے قاضی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھوں اور ان کے بعد میں بھی شہر کا قاضی بن جاؤں. دوسرے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب شہر کی مسجد کے خطیب ہیں. یہ اس زمانے کے سرکاری بڑے عہدے ہوتے تھے، مفتی، قاضی، خطیب، میں وہ بن جاؤں. تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے والد صاحب مفتی ہیں شہر کے، مفتی یہ شہر ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے بعد میں مفتی بن جاؤں. تو بادشاہ بڑا حیران ہو کہ میں نے مدرسہ بنایا تھا کہ اللہ والے پیدا ہوں گے، تو سارے اغراض والے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کر لیا کہ مدرسہ بند کر دو. فیصلہ کر کے واپس ہو. واپسی انہیں ایک بچہ ملا جو بڑی محنت سے پڑھ رہا تھا، تکرار کر رہا تھا، جو بھی تھا. اس نے کہا چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اسے بلایا کہ بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ اصل بات یہ ہے کہ ایک میرا رب ہے جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ دنیا میں مجھے راضی کر کے آؤ تو میں تمہیں جنت دوں گا. راضی نہیں کرو گے تو پھر جنت نہیں ملے گی. تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے. تو میں وہ جان کے اس کو راضی کروں گا تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. بس اللہ کی رضا مجھے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے وہ راضی کیسے ہوتا ہے. یہ اس نے کہا. بادشاہ نے کہا کہ میں نے مدرسہ بند کر دینا تھا، لیکن اس ایک بچے کی وجہ سے میں مدرسہ بند نہیں کرتا. تاریخ بتاتی ہے یہی بچہ بڑا ہو کے امام غزالی بنا. شیطان کا طریقہ واردات ہے. ہمارا سب سے بڑا مشترکہ دشمن وہ شیطان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو. دشمن کو دشمن بنایا جسے رکھا جاتا ہے، جو اس کو دوست سمجھا جاتا ہے. دوست ہے، دشمن.
تو دشمن کبھی بھی اپنے دشمن کی خیر خواہی نہیں سوچتا، اور شیطان کا ہدف وہ یہ ہے کہ یہ جنت میں نہ جائے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے، یہ اس کا ہدف ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور اپنی سی کوشش جاری ہے، آخری وقت تک کوشش جاری ہے۔ تو شیطان کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے نہیں دیتا، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کرنا نہیں۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے کہ جب بھی بندے کے دل میں نیک کام کا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کر لیں گے۔ جتنے بھی فساق اور فجار ہیں اللہ بتائے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے حج نہیں کرنا، ہم نے گاڑی نہیں رکھنی، نہیں، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ابھی تو ذرا ہم جوان ہیں، کریں گے انشاءاللہ، بعد میں کریں گے، جو کریں گے یہاں تک کہ موت آ جاتی۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، جو طلبا حدیث پاک پڑھ رہے ہیں انہوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا ہے اور ایک فرشتہ لگا دیا ہے۔ فرشتے کو ملہم کہا جاتا ہے اور شیطان کو موسوس کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی اس کو خیال نیکی کے آتے ہیں وہ اسی خیر کا حکم کرنے والے فرشتے کی طرف سے آتے ہیں، اور جتنے اس کو خیال برائی کے آتے ہیں وہ برائی کا حکم کرنے والے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ بس یہ کام ہوتا ہے۔ اور جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے اس کا پہلے خیال آتا ہے، خدا نخواستہ جو کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے تو پہلے خیال آتا ہے نا، شیطان ڈالتا ہے کہ فلاں نے تیرے فلاں کو مارا تھا، فلاں نے تیرے سے آپ زیادتی کی، تو یہ کر دے۔ وہ خیال، پھر آگے وہ اس خیال کو اس کا نفس پیچھے شیطانی قوتیں بنا کے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، چنانچہ وہ کام کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، ہم تو بالکل غافل ہیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں ہے۔ وہ چلو بچیاں ہنسانے کے لیے کچھ کہنا چاہیے۔ وہ ایک شاعر نے شعر میں کہا ہے، وہ لوگ کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب روتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ بہت کچھ ہوتا ہے خیال سے۔ تو شیطان قوت خیالیہ سے آدمی کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے، اور جو آدمی دھیان نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، تو پھر اس پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو غفلت میں مبتلا کر، اسی بات کہا جاتا ہے ذکر کرو، اچھی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ کیوں کہ جب تم ایک اچھی اور نیک صحبت میں آؤ گے تو جو غفلت ہے وہ دور ہوگی، جب غفلت دور ہوگی تو شیطان کا حملہ کم ہوگا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک آدمی کسی کی بات زیادہ مانتا ہے اور کسی کی کم مانتا ہے، کیوں جی؟ تو پھر جو جس کی بات زیادہ مانتا ہے وہ اس پہ جری ہو جاتا ہے، وہ اس سے اپنی باتیں دوسری منوا لیتا ہے، اور جس کی بات نہیں مانتا نظر انداز کرتا جاتا ہے، پھر وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یا میری مانتا نہیں، چلو کسی اور سے دوستی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بالکل یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم اس فرشتے کی بات مان کے خیر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ فرشتہ ہم پہ جری ہو جاتا ہے، وہ ہمیں اور خیر کے راستے پر لگانے کی پوری فکر کرتا ہے، اور جو ہمارا شیطان ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اگر بندہ شیطان کی زیادہ مانتا ہے اور فرشتے کی نہیں مانتا، پھر اس کا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، اس کا شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور فرشتہ اس کا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے کہا حضور کیا وہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ولیکن اللہ اعاننی علی فاسلمنی ولم یامرنی الا بخیر۔ ہاں ہے میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، یا اسلمنی کا معنی وہ میرے تابع ہو گیا ہے،
آیا تھا میرے پاس گمراہ کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس آنے کی وجہ سے اب وہ شیطان بھی مجھے خیر ہی کا حکم کرتا ہے۔ تو ہم نبی نہیں کریں کہ ہمارا شیطان بھی ہمارے تابع ہو جائے اور وہ ہمیں خیر کا حکم کرے۔ ہمارا شیطان ہے، وہ بہرحال ہمیں برائی کا حکم کرتا ہے۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں طلباء سے سب اپنے آپ سے بات کہنی ہوتی ہے، یہ کہتا رہتا ہوں کہ بس اوقات سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب چونکہ ہم مدرسے میں آ گئے ہیں، پگڑی باندھ دی ہے، گاڑی ہے ماشاءاللہ، ہمارا ظاہر ایسا ہے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آتا، ایسا ہے نا؟ ہاں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو نظر آ رہا ہے کچھ اور ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہاں، شیطان ہے، اور وہ کب تک پیچھا چھوڑتا ہے؟ کب پیچھا چھوڑتا ہے بتائیے؟ جب تک جان میں جان ہے تب تک پیچھے پڑا ہوا۔ ایک اللہ والے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، ان کے متعلقین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں نہیں ابھی نہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ شیطان آیا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بچ کے چلے گئے، میں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن تم پہ میرا حملہ کارگر نہیں ہوا، تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو، تو میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی چند سانس باقی ہے، کیا پتا ان سانسوں میں تم مجھے گمراہ کر دے۔ اور امام غازی کا واقعہ تو مشہور واقعہ، ہم کہاں اور اتنے بڑے بڑے حضرات کا۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا اپنے سادہ کرام سے، علماء سے، کہ پہلے زمانے میں شیطان لوگوں کے پاس آ جاتا تھا، آتا اب بھی ہے، پہلے اپنی شکل میں آتا تھا، اب بزرگ کی شکل میں آتا ہے۔ وہ کم وقت ہر شکل بنا لیتا ہے، ہر شکل بنا لیتا ہے۔ جیسے کہا نا تھانوی نے، بعضوں نے کہا مدرسے میں طلبا چوری کرتے ہیں، تو میں نے طلبا چوری نہیں کرتے، بالکل بھی طالب علم چوری کر سکتا ہے؟ اصل میں وہ چور ہوتا ہے، وہ طالب علمی کے روپ میں مدرسے میں آ جاتا ہے، وہ طالب علم نہیں ہے، وہ چور ہے۔ تو ایسے ہی تو امام غازی کا آخری وقت ہے اور شیطان آ گیا، کہنے لگا رات کی دنیا سے جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کیوں جی دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو کیا لے کے جانا ہے؟ یہ گھر، یہ کوٹھی، یہ کتابیں، یہ موبائل، کیا لے کے جانا ہے؟ تو غازی نے جواب دیا میں اللہ کی توحید لے کے جا رہا ہوں۔ شیطان کہتا اچھا توحید لے کے جا رہے ہو تو تمہارے پاس دلیل ہے توحید کی؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حج میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور یہی تو وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ۔ امام غازی نے دلیل پیش کی توحید باری تعالیٰ کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پڑھی نہیں پڑھی آپ نے؟ نحوی میں بھی غالباً آتی ہے نا لولا کے استعمال میں، اور ویسے تو قرآن کریم میں بھی ہے، جلالین میں بھی ہے، اور غالباً یہ 17واں پارہ ہے۔ ہاں جو طلبا پڑھتے ہیں، رابعہ کے طلبا ہے نا، ان میں بھی آتی ہے یہ وغیرہ وغیرہ، پڑھا ہے نا۔ اس میں دلیل ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین آسمان ٹوٹ جاتے، ایسے ہی نا؟ کیوں؟ دو حال سے خالی نہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے نا۔ ہاں ہم نے ہماروں کے ساتھ اپنے پورے درس نظامی کو، قرآن و حدیث کو مناظرانہ انداز میں رنگ کے ستیہ ناش کر دیا اپنے طلبا کو۔ حقیقت میں کروں گا شاید بات موقع مل گیا تو، دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے نا، کیوں جی؟ اگر دو خدا ہیں تو دو ہاتھ سے خالی نہیں، دونوں با اختیار ہوں گے، یہ دونوں بے اختیار ہوں گے۔ اگر دونوں بے اختیار ہیں تو وہ خدا ہی کیا جو بے اختیار ہو، اگر دونوں با اختیار ہوں گے یا ایک با اختیار ہوگا ایک بے اختیار ہوگا تو بھی خدا نہیں جو بے اختیار ہو، تو ماننا پڑے گا دو ہے اور دونوں با اختیار ہیں، دونوں ہیں اور یہ دونوں با اختیار ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کہتے نہیں ہوگا، یہ کیا با اختیار ہوا کہ رائے میں اختلاف ہی نہ ہو؟ جہاں اختیار آتا ہے وہاں رائے کا اختلاف لازمی ہوتی ہے بات۔ جب رائے کا اختلاف ہوگا تو ہر خدا اپنی رائے پہ عمل کرنے پہ قادر ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اگر نہیں ہوگا تو خدا کیا ہے جو اپنے ارادے پہ عمل کرنے پہ قادر نہیں. جب قادر ہوگا تو پھر ان کے لیے مصحف سو رہا ہے. کیا پڑھتے ہو آپ؟ کتاب نو خدا پڑھتے ہو جاگ پڑھتے ہو بڑے آرام سے ہو رہا ہے. اتنی گرمی میں اتنی گرمی میں تو ہے. مجھے پرسوں اپنے سادہ نے کہا جی صبح ہم نگرانی کرتے ہیں تو طلبا کو جگانا پڑتا ہے. میں نے کہا سوچے کیوں ہے؟ کیوں جی یہ تو ہماری کمزوری ہے نا. اب یہاں کوئی سانپ آ جائے شیر آ جائے آپ سوئیں گے؟ وہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا اگر کوئی بندہ نماز پڑھا اور شیر آ جائے تو نماز اپنی بات جاری رکھے یا نماز توڑ دے. انہوں نے کہا کہ اگر اس کا وضو باقی ہے تو پڑھتا رہے, اگر وضو نہیں باقی تو پھر معصومی ٹوٹ گئی. اس بات ایک نیند آتی کیوں ہے نا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے بارے میں ہم نے اپنے ساتھ ہمارا حوصلہ صاحب سنا جو مدنی کے شاگرد تھے کہ حضرت مدنی کے سبق میں کوئی ہوتا حضرت فرماتے دیکھو یہ حدیث کے سبق میں سوتا ہے بس اتنے کافی ہوتا. پھر اس کو نیند نہیں آتی دیکھو یہ اللہ کی طرف میں سوتا ہے سوتا پر وزن کہنا نہیں ہے اردو والا ہوتا تو یہ کہتا کہ وہ دلیل پیش کی. ہاں تو دونوں خدا اگر وہ ایک اپنے ارادے پہ قادر ہے اور ایک نہیں تو بھی خدا نہیں. دونوں خدا ہیں, دونوں با اختیار ہیں, دونوں کی رائے میں اختلاف ہے اور دونوں اپنے ارادے کے بجا لانے پر قدرت رکھتے ہیں. تو پھر گڑبڑ ہوتی کہ نہ ہوتی؟ ہوتی نہیں یار. ایک خدا کہتا آج سرگودا میں زبردست بارش برسانی ہے, موسلا دھار بارش 5 گھنٹے تک ہوتی رہے. دوسرا کہتا بالکل بھی نہیں, صرف ہوا گرم کرنی ہے, بارش نہیں ہونی. اب کیا ہوتا؟ فساد ہے. فساد بولیے سبحان اللہ. ہمارے نظام میں فساد ہو تو ہو, جو رب کا نظام ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. اتنا بڑا سورج ہے, ہماری کتنی زمینیں مل جائیں تو سورج کے برابر نہ ہوں, لیکن اس کے جو گردش اللہ نے مقرر کی ہے اس کے نکلنے اور ڈوبنے میں آدھے سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا. اگر تھوڑا سا سورج آگے پیچھے ہو جائے, ہماری گھڑیاں خراب, ہماری جنتریاں خراب, ہمارے اوقات نماز کے نقشے خراب. یہ ساری جنتریاں اور اوقات نماز کے نقشے یہ سب کچھ اس سورج کی حرکت پہ بنے ہیں. قرآن کریم نے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. ایک تمہاری تقدیر ہے, ایک خدا کی تقدیر ہے. یہ تقدیر کا معنی اس کا نظام, اس کا اندازہ, یہ اس کا اندازہ ہے. تو خدا کے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہترین منظم نظام ہے. تو معلوم ہوا وہ خدا بھی. یہ ایک دلیل ہے, وہ تو نہیں یار. تو امام راضی نے دلیل پیش کی اس بات پر کہ خدا ہے اور ایک ہے. خدا ہے اور ہم نے توڑ دی, اس کے پاس علم ہے کہ نہیں. امام راضی نے دوسری پیش کی, وہ توڑ دی, تیسری پیش کی, حتیٰ کہ 100 دلائل پیش کیے ہیں توحید باری تعالی پر امام راضی نے, اور شیطان نے 100 کی 100. اللہ اکبر. پھر چونکہ اللہ سے تعلق بھی تھا نا, یاد رکھیے نجات کے لیے, کامیابی کے لیے, ہدایت کے لیے اور فلاح کے لیے صرف علم کافی نہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. جن کے ذہن میں یہ ہے نا کہ سب کچھ علم ہے وہ اپنا نقطہ نظر درست کر لیں. اگر علم ہوتا تو شیطان کے پاس علم کی کمی تھی. جب امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 100 دلائل شیطان نے توڑ دیے تو اللہ نے ان کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا اور انہوں نے کہا اے شیطان اگر تو نے میرے 100 دلائل توڑ دیے تو کیا ہوا, میں اس کے باوجود بھی اللہ کو مانتا ہوں, ایک مانتا ہوں اور بلا دلیل کے مانتا ہوں. اب بھی شیطان پیچھے نہیں ہٹا, اب بھی. اور کہتا ہے راضی تجھے تیرے علم نے مجھ سے بچا لیا ہے. اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا
تو میں تجھے ایسے ہی بے ایمان کر کے دنیا سے رخصت کرتا جس طرح میں نے کتنے لوگوں کو موت کے وقت بے ایمان کیا ہے، ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ در حقیقت یہ بھی شیطان کا آخری حملہ تھا کہ راضی کی نظر اپنے علم پہ جائے، اللہ پہ نہ جائے۔ امام راضی نے کہا نہیں، شیطان آج مجھے میرے علم نے نہیں بتایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان تو امام راضی جیسے تک کی جان نہیں چھوڑتا، ہماری جان کیسے چھوڑ دی ہے؟ تو یہ مت سمجھیے شیطان تو ہے بازاروں میں، شیطان تو ہے سکولوں میں۔ ہم یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، یہ سکولوں کے بچے، یہ کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے، یہ تو بس ایسے ہی، یہ بے دین ہے۔ سر میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو نکال دیجیے۔ ہاں، کبھی بھی کسی کو اپنے آپ سے حقیر مت سمجھنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ انا خیر منہ، یہ کس نے کہا تھا؟ تو کوئی بھی سمیت اپنے آپ کو کسی بھی درجہ میں اچھا مت سمجھے۔ اگر اس نے سمجھا تو یاد رکھیے اس کے سوال کا مقصود۔ حضرت خان رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے خالن اور ہر کافر کو اپنے آپ سے معاد اچھا سمجھتا ہوں۔ خالن تو یہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل ہو جو اللہ کو بہت پسند ہو اور میری زندگی میں وہ عمل نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ مجھ سے اچھا ہو۔ اور معالن یہ کہ کل کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی کافر کل کو مسلمان ہو جائے اور تقوی کے اونچے مقام پہ پہنچ جائے اور مجھے اپنے خاتمے کا پتہ نہیں کہ میرا کیا ہو۔ اس واسطے میں کافر کو بھی اقدام کے اعتبار سے اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں۔ ایسا نہیں، شیطان بازاروں میں بھی ہے۔ پتہ کہ شیطان نماز کے سموں میں آ جاتا ہے، پڑھا جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور جب پھر اقامت کہتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی پھر آ جاتا ہے۔ اور ہر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اذکر قضا لما لم یکن یذکر۔ اور آپ نے خیال کیا ہوگا کہ آپ کو نماز میں وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں جو نماز کے بعد یاد نہیں آتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، ہماری نماز بھی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب میں سر بسرتا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے نماز نہ، تجھے کیا ملے گا نماز؟ ملنا چاہیے نہ وہ نماز۔ اس واسطے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمارے پیچھے ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں زیادہ سرمایہ ہو، جہاں زیادہ دولت ہو، وہاں حملہ کرنے والا چور اور ڈاکو زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غریبوں کے پاس کون ڈاکو آئے گا؟ وہ آئے گا بینک میں ڈاکہ ڈالے گا جہاں کروڑوں ملے گا۔ کیوں جی؟ اس کو پتا ہے، پہلے وہ معلومات دیتے اس گھر میں 40 تولہ سونا ہے، کہتے نہیں ہے؟ وہ ڈاکو آئے اور 40 تولہ سونا کھلے گے، سنا ہے نا؟ تو انہیں کیا پتا ہوتا ہے؟ وہ پہلے ریکی کرتے ہیں، معلومات دیتے ہیں۔ اس کا شیطان کی پوری ایک تنظیم ہے، اس کی تحریک ہے، اس کی جماعت ہے۔ تو فرق یہ ہے انہ ہوا یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ وہ اور اس کی جماعت کو تمہیں دیکھتی ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ مسلسل حملہ آور ہے اور اس کو پتا ہے اگر یہ مولوی صاحب بن گیا نا تو پھر میری خیر نہیں، اس کو نہیں بننے دینا۔ پھر مثال دے رہا ہوں، اب آپ سنیں کہ آپ مجرا عالم ہوں گے، استاد ہوں گے، دورہ حدیث کتاب جی مجھے ڈر ہے، میں سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ جو ماشاء اللہ وہ کیا تھا نا، وہ نقابت، کیا بات ابھی کریں گے، یہ ذرا دلگی کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ حضرت طلبہ جو ہے نا وہ کہتے جی ہم تو بہت بور ہو گئے، لمبا بیان ہو گیا نا۔ وہ ایک تھے نا مولوی صاحب، ان کو بیان کرنے کا بڑا شوق تھا، ورنہ ہوتا ہے بہت شوق ہے بیان کرنے، روزانہ کی زندگی بیان کرتے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ بیان کرنے کے تو ان کے گھر چور آ گیا، بیان کر کے واپس آئے تو چور چوری کر رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا۔ تو شرم نہیں آتی؟ تو میرے گھر چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت غلطی ہوگی، معاف کرو، چل کھانے کہنے جی معاف کرو، معاف۔ کہا پھر ایک شرط ہے کہ میری تقریر سنی۔ کہا ٹھیک، وہ منظور ہے، وہ منظور ہے۔ بیٹھ کے وہ اب اور سب شروع ہو گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے
جب 3 گھنٹے ہوئے چور پوچھتا ہے اور کتنی باقی ہے، کبھی اتنی اور باقی ہے، کبھی تھانے چھوڑو، تھانے چھوڑو۔ تو عزیز طلباء کرام، جس جگہ پہ آپ آئے اور جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں، یقین کیجئے یہ جنت کا رستہ ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کتاب لکھا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی تو جو ہے آپ کی نہیں، میرے خیال میں ذرا غور کیجیے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی رستے پہ چلے اور اس سے علم کو تلاش کرتا ہو، ہونا کیا چاہیے تھا، سہل اللہ لہ بہ طریق العلم، اللہ اس کے لیے علم کا رستہ آسان کر دے گا، کیونکہ چل جو علم کے رستے پر رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دے گا۔ اس پر لکھا ہے مولا علی قاری نے کہ علم کا جو بھی رستہ ہے وہ جنت کا رستہ ہے، جنت کا رستہ ہے۔ تو ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور شیطان جنت میں جانے دیتا ہے، اس کی پوری کوشش ہے۔ اس واسطے عزیز طلباء کرام، مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم شیطان سے بچے رہیں، بچے رہیں، بچ کے رہیں۔ ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ادعیائے مسنونہ میں سے بڑی مشہور دعا ہے، اے اللہ میرے ظاہر کو بھی پاک کر دے اور میرے باطن کو بھی پاک کر دے اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ۔ اور حدیث میں ہے، آپ نے اشارہ کیا دل کی طرف اور فرمایا التقویٰ ہاں ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے اگر آپ نے اپنی حقیقت کو دیکھنا ہے تو اس وقت مت دیکھیں جب آپ مسجد میں ہوں، جب آپ اپنے طلباء کے سامنے ہوں، جب آپ اپنے اساتذہ کے سامنے ہوں، جب آپ اپنے مقتدیوں کے سامنے ہوں، نہیں، آپ کی اصلیت وہ ہے جب آپ تخلیہ میں ہو، خلوت میں ہو، سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ آپ کی اصل۔ آپ کی خلوت کیسی ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ کی جلوت بھی صحیح ہے اور آپ کی خلوت صحیح نہیں ہے، سمجھتے ہیں، تم بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتا ہے، تو پھر اس نمود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا، اسے کیا ہے، سب کچھ بنایا کس نے ہے، رنگ نہیں دیکھ، رنگ دیکھتا ہوتا تو بلال کو وہ مقام نہ ملتا جو مل گیا۔ اگر وہ دولت دیکھتا ہوتا تو سلمان فارسی کو، صہیب رومی کو، وہ اور بلال حبشی کو اور ابو ذر کو وہ مقام نہ ملتا جو ان کو مل گیا ہے۔ نہ وہ رنگ دیکھتا ہے، نہ وہ شکل دیکھتا ہے، نہ وہ مال دیکھتا ہے، وہ تو دل کی طلب کو، دل کی چاہت کو اور دل کی صفائی کو دیکھتا ہے، وہ ہم نے صحیح کر دی۔ اس واسطے عزیز طلباء کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ علم کا نور ہمارے اندر آتا ہے۔ اور یقین کیجئے جب کچھ آتی ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا اذا ثبت شیء ثبت بلوازمہ، بس آنے کی دیر ہے۔ جا برد والجبات تعلمنا العلم لغیر اللہ فابى العلم ان يكون الا للہ۔ جب ہم نے شروع میں پڑھنا شروع کیا، نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، پڑھتے گئے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا اس نے تو ہمیں اللہ ملا دیا۔ حاصل کرنے نکلے تھے غیر اللہ کے لیے، اور جب ہم منزل پہ پہنچے تو سامنے اللہ تھا جو علم اللہ تک پہنچائے، اصل میں وہ علم ہے جو غیر اللہ تک پہنچائے، وہ علم نہیں۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، علم کے لیے ہم مستعد ہوں اور ہم اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں علم کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، علم۔ مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو اور آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو جانور پالنے والا ہے، جب وہ برتن میں دودھ نکالتا ہے تو کبھی کسی بے وقوف سے بے وقوف آدمی نے گندے برتن میں دودھ ڈالا ہے؟ نہیں۔ دودھ میں پانی تو ڈالتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک دو دن میں قسم کھا لی، کہتا خدا کی قسم میں دودھ میں پانی ڈالتا، حالانکہ ڈالتا تھا، پر جب وہ پانی میں دودھ ڈالتا ہے تو کہہ سکتا ہے میں نے کبھی دودھ میں پانی ڈالا، بلکہ کیا کیا ہے، پانی میں دودھ ڈالا۔ تو پانی میں دودھ تو ڈال لیتا ہے، لیکن گندے برتن میں کوئی بھی دودھ نہیں دھوتا، تو یہ ہمارا سینہ جو ہے
یہ علم کا مرکز ہے، اگر یہ گندا ہوگا تو پھر یہاں نہیں ہوگا۔ آج کا سانحہ یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ ہمارے مدارس میں الحمدللہ تعداد بہت ہے، طلباء پڑھ رہے ہیں لیکن سیکھ نہیں۔ پہلے تھوڑے ہوتے تھے، بہت ہوتے تھے، نہیں سمجھے؟ پہلے تھوڑے ہوتے تھے، بہت ہوتے تھے، اور آج بہت ہیں۔ حضرت خان رحمہ اللہ تعالی سر فارغ ہوئے، وہ فرماتے تھے کہ ہم صرف دورے کے 8 ساتھی تھے، 8 دیوبند میں، لیکن وہ 8 بلا مبالغہ آج کے 8000 نہیں، 8 لاکھ پر بھی غالب۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، مستغنی ہے، وہ چاہت پہ بہت فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جماعت والوں کا کام کیا ہے؟ طلب پیدا کرنا، یہی ہے نا بس۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ طلب کے بغیر وہ نہیں دیتا، خواہ طلب خود پیدا ہو، کوئی پیدا کر دے، طلب ہے تو ملے گا، طلب کے بغیر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں قاتلانہ حیثیت میں، اللہ نے ہدایت سے نوازا، طلب کہاں پیدا ہوئی؟ پڑھا ہے نا، بہن کے گھر گئے، وہاں سارا واقعہ ہوا، پھر کہ لاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا نہیں دیتے، نہاؤ، اب نہائے کہ نہیں؟ یہ ہے طلب۔ نہائے اور پھر غسل کیا اور پھر پڑھا، کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ بس یہ پڑھا ہم لے چلو، ہم تو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال آنے لگا ہے کچھ دنوں سے، اللہ تعالیٰ کرے اگر یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنْ كَانَ خَطًا فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، کہ ہمارے ہاں جو حدیث اور قرآن کو پڑھایا جاتا ہے تو ہم پہ اس کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ یہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میرا خیال۔ یہ اپنا امریکہ کی ایک عورت تھی، ڈاکٹر ماریا، انگریز تھی، غیر مسلم تھی، وہ قرآن کریم سن کے مسلمان، لمبا واقعہ ہے۔ مولانا زاہد رشید صاحب یہ باتیں بیان فرماتے ہیں دعوت برکات میں کہ وہ ریڈیو سنتی تھی، وہ ایک دن وہ اسٹیشن لگ گیا مارکو کا، اس میں اس کو آواز آنے لگی، نہیں معلوم تھا کیا ہے، تو بڑی عجیب آواز تھی، اس کے کان سے ہو کے دل پہ جا رہی تھی، تو اس نے روزانہ سننا شروع کیا، 4 5 6 دن پتہ کیا، تو کہا یہ تو دا ہولی بک آف دی اسلام ہے۔ اتنی انگریزی آتی ہے نا، اسلام کی مقدس کتاب ہے، اس نے وہ خریدی، وہ عربی میں تھی، انگریزی کسی اور کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں خود اس کو سمجھوں بغیر کسی واسطے کے۔ اس نے پھر صرف نحو پڑھنا شروع کی، عربی اس نے لغت پڑھنا شروع کی، اور اس قابل ہوئی کہ وہ قرآن کا ترجمہ خود کرتی۔ وہ شروع ہوئی الحمدللہ سے، سورہ فاتحہ ختم ہوئی، ابھی سورہ بقرہ پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسلمان تھا۔ تو قرآن کریم ہم بحث نہیں ہوتی، اس کی وجہ بتاؤ عرب یہ ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے اپنے نصاب کو اور طریقے تدریس کو محاذرانہ بنا دیا۔ حدیث میں بھی تو حدیث میں تو پیچھے رہ گیا نا، کیوں نہیں؟ اب آپ کے سامنے حلوہ رکھا ہو، اب آپ شروع ہو جائیں بحث کرنے۔ ہمارا سنایا کرتے تھے، ایک پٹھان تھے اور ایک پنجابی تھا، دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ اب کھانا تھوڑا تھا، اگر دونوں کھاتے رہتے تو دونوں کے پیٹ میں بھرتا۔ تو اب جو ہے نا وہ خان صاحب کو خیال ہوا کہ اس کو باتوں میں لگاؤں تاکہ کھانا، یہ جب آدمی بولتا ہے پھر تھوڑا کر اسی منہ سے بولنا ہوتا ہے، اسی منہ سے کھانا کھاتے۔ تو آپ کا کمال ہے، آپ اسی منہ سے کھانا کھاتے اسی منہ سے بولتے بھی ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کھانا کھاتے ہوئے۔ تو اس نے کہا میں اس کو باتوں میں لگاؤں گا تو کھانا کم ہو جائے گا، اس کا کھانا تو میں کھاؤں گا۔ اس نے پوچھا ہو تمہارا باپ کیسے مرا؟ اتنا ایسا اردو آتا ہے نا، گلابی اردو، تمہارا باپ کیسے مرا؟ اس نے کہا وہ بیمار ہوا، اسپتال لے گئے، اس کو ٹیکا لگا، پھر گھر لے آئے، پھر ٹھیک ہوا، پھر دوبارہ لے گئے، پوری کہانی سنا دی۔ اچھا اب دیکھا تو کھانا تو وہ خان صاحب کھا گئے تھے، اب تھوڑا کھانا باقی تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا میں بھی اس کو باتوں میں لگاؤں۔ اس نے کہا خان صاحب تمہارا باپ کیسے مرا؟ اس نے کہا میرا باپ تب جڑا مر گیا، کھانا کھاؤ۔
اور تب کیا مر گیا کھانا پڑا. تو ہمارا جو دیکھو نا، مطلب ایک اچھا کھانا ہو سامنے، حلوہ ہو، آپ کو سب سے مرغوب کیا چیز ہے؟ بولا بریانی. حلوہ کو نہیں ہے بات نہیں. وہ کیا بول دی ہے جو حلوہ نہ کھاتا ہے؟ آپ کو مولوی ہونے میں شک ہو رہا ہے. ہم لاہور گئے رمضان سے پہلے، علماء کرام ماشاءاللہ جب علماء کرام کھانا کھاتے ہیں میں علماء کرام کے بارے میں نہیں کہتا، دوسرے لوگوں کے بارے میں. اس نے کہا اسی کو کھاتے ہیں اس سے تم دے ہیں. وہ کراچی میں 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ وفاق کی وہ ہوئی تھی پرچوں کی جانچ پڑتال، جس کو مارکنگ کہتے ہیں. تو وہ شام کو ممتحن آ کے بیٹھتے ہیں جو کہتے ہوں یا یہ ہوا یہ ہوا. تو ایک ممتحن نے کہا کہ ایک بچی کا میں نے پرچہ پڑھا، عامہ کی بچی تھی، اس میں سوال تھا کفارہ یمین کیا تھا. کفارہ آپ جانتے ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. تو کہتا ہے وہ بچی لکھتی ہے کہ کفارہ یمین یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، لیکن یہ خیال کیا جائے وہ 10 مسکین ہو 10 مولوی نہ ہو. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بیچاروں کے ساتھ دوبارہ پیش آیا ہوگا کہ انہوں نے غلطی سے مولوی کی دعوت کر لی ہوگی، انہوں نے چاہا ہوگا کہ مولوی صرف کھاتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ ذرا تھوڑا مزہ طلباء کے لیے. تو لاہور ہم گئے، ایک جلسہ تھا، کھانا کھایا. جب کھانا کھا لیا، اب آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ کیسے کھایا ہوگا. تو کھانا کھانے کے بعد وہ جو میزبان تھے وہ حلوہ لے آئے اور بڑی شیرینی کے ساتھ. حضرت مادر میں بھول گیا تھا یہ حلوہ بھی ہم نے تیار کیا تھا گھر والوں نے، تو یہ آپ کھائیں. ایک صاحب نے کہا جی اب تو ہم ماشاءاللہ گنجائش نہیں ہے. ایک نے کہا نہیں ایسی بات. اس نے کہا کہ دیکھیے حلوہ ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ خود پیدا کر لیتا ہے. تو اب ہم مزیدار کھانا ہے، بریانی ہے، مٹن کڑاہی ہے، بہترین ہے. اب کھاتے ہوئے شروع ہو جائے مناظرہ، اور مناظرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو. نہیں سمجھائی؟ کھانے کا مزہ آئے گا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز اگرچہ شوق نہیں ہے لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہم اس مناظرانہ مجادلانہ ماحول میں جو قرآن و حدیث کا نور ہے کہیں اس سے محروم تو نہیں ہوتے چل جائے. امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، ایسی کی تیسی فلان، یہ ہوتا ہے نا بالکل. یعنی وہاں درس گاہوں میں تو ایسا ہوتا ہے بس استاد جو ہے نا ابھی اٹھا، لیکن سبحان اللہ کمال تھے. علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں دیوبند کی مسئلہ حدیث پر، اور مسئلہ مسرات ہے. مسرات تو بکری کو بیچنا اور دودھ چکتا، وہ واقعہ اس میں امام شافعی کا مسلک اور ہے، ہمارا اور ہے. شاہ صاحب جیسا آدمی سبحان اللہ دیوبند کی مسند حدیث پہ بیٹھ کے فقہ حنفی کے حق میں اور امام شافعی کے خلاف دلائل پیش کر رہا ہے. انبار لگا دیے، آج ہش کر اٹھے طلبا. ایک طالب اٹھا کہ حضرت مزہ آ گیا، کمال ہو گیا. اور یہ بھی کہا حضرت اگر آج امام شافعی ہوتے تو ان کو اپنے قول سے رجوع کرنا پڑتا. شاہ صاحب نے کہا ہوش کرو، کیا بات کرتے ہو؟ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے انور شاہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ان کا مخالف ہوتا. کیوں کہ وہ جو امام زندہ ہو اس کا حق زیادہ ہے، جو فوت ہو چکا ہو اس کی بنسبت. تو میرا یہ اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم جو ہے نا مزدار کھانا سامنے رکھ کے مناظرہ شروع کر دیتے ہیں. تیرا باپ کیسے مرا، تیرا باپ کیسے مرا، نہیں سمجھ آئی؟ جب مناظرہ ہو پھر کھانے کا مزہ آتا ہے. کھانا بھی ہے نا، سحری ختم ہو رہی ہے، یوں سمجھ لیجیے سحری ختم ہو رہی ہے، 20 منٹ رہ گئے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے اور بحث بھی کرنی ہے. کھانے کا مزہ آئے گا؟ یہ ہمارا حال. قرآن کریم کا نور تو ایسی چیز ہے، یقین کیجئے خدا کی قسم کبھی کبھی ایک جملہ دل پہ اثر کر جاتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ایک اللہ والے کی آ رہے تھے، کسی نے آیت پڑھ دی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ سن کے ان کی زندگی بدل دی. ایک آوارہ آدمی تھا، اس نے حدیث سنی، وہ ایک محدث تھے اور ایک ان کے زمانے میں ایک بدماش تھا. بصرہ کا واقعہ ہے، شعبۃ بن حجاج کا واقعہ ہے. ساری دنیا کی حدیث پڑھتی تھی، یہ نہیں پڑھتے تھے. سامنے آگے کہا حدیث سناؤ. انہوں نے کہا حدیث میں گھوڑے پہ ہوں، یہ بازار ہے، حدیث کا نہیں سناؤ، یہی سناؤ.
انہوں نے پھر سنائی، کس دل سے سنائی؟ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تو حیا نہیں کرتا پھر جو مرضی کر. بس یہ کہنا تھا. وہ سب کچھ چھوڑ کے طالب علم بن گئے کہ آج ان کا نام بخاری کے راوی میں آ رہا. میرے عزیز طلباء کرام، ہم بھی خیال کریں کہ کہیں ہم اس علمی مشاغافیوں میں، اس مناظرے اور مجادلے میں کہ علم کی نور سے اور علم کے برکات سے محروم نہ ہو. علم تو وہی ہے جو نافع ہو، اور نافع علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل ہو، جو زبان پر ہو حجت علی، اور جو دل میں ہو وہ حجت اللہ. اس واسطے آپ ایک درسگاہ میں ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور شیطانی قوتیں آپ کے پیچھے ہیں. ہر طرح کی قوتیں آپ نے شیطانی قوتوں سے بچنا ہے. وہ آپ کو علم سے محروم کرے گی، یا علم کی برکات سے محروم کرے گی، یا علم کی پختگی سے محروم کرے گی. طرح طرح کے خیالات مساوس دل میں لائیں گی. اور جب تک آپ اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے، ان کی رہنمائی میں نہیں چلیں گے، تو آپ پر کسی نہ کسی شیطانی طاقت کی طاقت اثر کر جائے گی. آپ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا. اس واسطے یہی گزارش ہے. یہ متفرق باتیں، ٹوٹی ٹوٹی باتیں پتہ نہیں کوئی صحیح بھی ہیں کہ نہیں. جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو غلط ہے اللہ اس کو معاف فرمائے. اللہ آپ کو، ہم سب کو علم کا نور